السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى إنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دوستو بزرگوں، پچھلے جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے سیرت کے عنوان پر بیان کر رہا ہوں، اور یہ بھی پچھلے جمعہ بیان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے۔ بعض نے 8 ربیع الاول لکھا ہے، بعض نے 9، بعض نے 12 ربیع الاول، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، پوری امت کا متحد فیصلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اب یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ خوشیاں مناتے ہیں یا پھر 12 ربیع الاول کو اللہ کی عبادت میں اپنے وقت کو زیادہ صرف کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے تو 12 ربیع الاول کو پیر کے دن روزہ رکھ لیا کریں، نفلی روزہ، لیکن اور چیزوں کا ثبوت قرآن و احادیث سے نہیں ملتا، جیسے کہ خوشیاں منانا یا برتھ ڈے کے نام پر کیک رکھنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سال تھی۔ کتنی؟ 63 ایئرس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے، لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ نہیں کہا کہ آؤ 12 ربیع الاول کو میری پیدائش سے خوشیاں منائیں۔ یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہو رہی ہے یا کسی کو طعنہ والی بات نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کو ہم سب مانتے ہیں، لیکن 12 ربیع الاول کو جس طریقے سے ہم لوگوں کو کرنے کا حکم ہے اس طریقے سے نہیں کرتے۔ 12 ربیع الاول پیر کا دن ہے، اگر پڑ رہا ہے، پیر کا دن اگر پڑ رہا ہے تو آپ کیا کریں کہ نفلی روزہ رکھیں۔ 12 ربیع الاول کسی دن بھی پڑ رہا ہو تو آپ نفلی روزہ رکھیں۔
عبادت زیادہ سے زیادہ کرے، گناہوں سے بچے، لیکن خوشیاں منانا اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کیک کاٹنا، خود بھی کھانا، دوسرے کو کھلانا، اس کا ثبوت نہیں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانا چاہیے۔ تو اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حضرت حلیمہ، کیونکہ تاریخ پیدائش کے بارے میں نے بتا دیا، اور پچھلے جمعہ یہ بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے حضرت آمنہ کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اب حضرت حلیمہ جو خود سے دیکھی ہے اور کتابوں کے اندر بیان وہ لکھا ہوا بھی ہے، اس کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما بالکل برعکس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام بچوں کے طرح ان کا بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برعکس ہونا ثبوت ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 1 برس کے تھے تو جسمانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 برس کے معلوم ہوتے تھے دیکھنے کے اعتبار سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 برس کی ہوئی، 2 سال، تو جسمانی طور پر دیکھنے کے اعتبار سے 4 سال کے معلوم ہوتے تھے۔ اور یہ کون بیان کر رہی؟ حضرت حلیمہ۔ اسی طریقے سے حضرت حلیمہ اور بھی بعض علماء سے روایت نقل کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے میں بیٹھے۔ کتنے مہینے میں؟ 3 مہینے میں، اور 9 مہینے میں چلے۔ عام بچوں کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے پھرے، اور ان کا جو خواہش ہے وہ بالکل عام بچوں کے برعکس ہوا۔ اسی طریقے سے 10 ماہ کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ کتنے مہینے میں؟ 10 مہینے میں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 سال کی عمر میں جب پہنچے تو تیر اندازی کے مقابلہ میں حصہ لیا۔ کس میں؟ تیر اندازی کے مقابلے میں 1.25 سال کی عمر میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2.5 برس کی عمر کو پہنچے، 2.5 سال کی عمر میں، تو پھر کشتی کے مقابلہ میں حصہ لیے۔ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد حضرت حلیمہ یہ بھی بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت کا یہ عالم تھا کہ جب بھی میں پانی لے کر آتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دھوؤں گی، تو کیا دیکھتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بالکل صاف ہوتا تھا، شگفتہ کے طرح بالکل صاف۔ اور حضرت حلیمہ یہ بھی بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کہیں پہ بھی گندگی دکھائی نہیں دیتی تھی، نجاست نہیں دکھائی دیتی تھی۔ عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو اس پر گندگیاں لگی ہوئی رہتی ہیں، ان کو پاکی ناپاکی کا خیال نہیں ہوتا، اور بڑی ناپاکی نہ ہو تو کم سے کم بچوں میں آپ دیکھیں گے کہ لعاب جو ہوتا ہے، تھوک وغیرہ، وہ چہروں میں پڑا ہوا رہتا ہے عام بچوں میں۔ اسی طریقے سے آنکھ میں بھی گندگیاں لگی ہوئی رہتی ہے۔ کوئی آدمی رات کو سویا، صبح سویرے اٹھتا ہے تو آنکھ میں گندگیاں ہوتی ہے یا نہیں؟ گرد و غبار نکلتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت حلیمہ بیان کرتی ہے کہ جسم پر یا چہرے پر کوئی بھی نجاست، گندگیاں میں نے کبھی نہیں دیکھی جب تک یہ بچہ میرے پاس رہا۔
جب تک یہ بچہ میرے پاس رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوقات تھے رفع حاجت کے، استنجا وغیرہ کرنے کے، ان کا وقت مقرر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام بچوں کے طرح نہ روتے تھے نہ ضد کرتے تھے، ان کا ایک وقت مقرر تھا، اسی ٹائم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کرتے تھے۔ اور اس کے بعد حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر اگر کھل جاتا کبھی خدا نہ خواستہ تو فرشتے آتے اور اس کو ڈھانپتے تھے۔ جب تک ان کا سطر نہیں ڈھانپا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون نہیں ملتا تھا۔ حدیث میں ہے کہ فرشتے آتے تھے، فوراً سطر کو کیا کرتے تھے؟ ڈھانپ دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون مل جاتا تھا۔ اب اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کی ہوئی تو ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، وہ تجارت کے سلسلے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملک شام جانے لگے۔ کہاں جانے لگے؟ ملک شام جانے لگے۔ تو عین کوچ کے وقت سفر کے دوران ابو طالب اپنے بھتیجے کو دیکھتے ہیں کہ وہ غمگین ہے، اداس ہے۔ اور اداس کیوں نہ ہو؟ اداس کیوں نہ ہو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس 6 سال کی ہوئی تو ماں کا سایہ اٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ شعور کو پہنچے، تھوڑی سی سمجھداری آئی تو دادا کا سایہ اٹھ گیا۔ ان چیزوں کو اپنی آنکھ سے وہ دیکھ رہے تھے۔ بھائی مایوس نہیں ہوں گے؟ 6 سال کوئی زیادہ عمر، 8 سال کوئی زیادہ عمر، دادا کا سایہ اٹھ گیا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس تھے۔ ابو طالب جب اپنے بھتیجے کو دیکھتے ہیں، تجارت کے سلسلے میں ملک شام جا رہے تھے، مایوس دیکھتے ہیں تو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب ملک شام میں بصرہ ایک علاقہ تھا، وہاں بہت بڑی منڈی لگتی تھی تجارت کی، خرید و فروخت ہوتا تھا بصرہ میں۔ اور جب ابو طالب اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملک شام پہنچتے ہیں اور بصرہ کے علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں ایک راہب رہتا تھا۔ راہب جو درویش صفت انسان تھا، دنیا وما فیہا سے اس کو کوئی مطلب نہیں تھا، وہ صرف اور صرف اپنے اللہ جو بھی کہہ دیجئے اس کی وہ عبادت کرتا تھا اور اسی میں وہ مصروف رہتا تھا۔ تو اسی راہب کے خانقاہ کے سامنے ابو طالب کا خیمہ لگتا ہے اور وہیں پہ وہ ٹھہرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 12 سال، وہ بھی ساتھ میں تھے۔ اب وہ اچانک وہ راہب تمام لوگوں کی دعوت کرتے ہیں، جتنے بھی ابو طالب کے ساتھی تھے وہ تمام لوگوں کی وہ راہب دعوت کرتا ہے۔ وہ لوگ حیران ہو گئے کہ کبھی یہ شخص دعوت نہیں دیتا تھا اس سے پہلے، ہم لوگ اس سے پہلے بھی تجارت کے سلسلے میں ملک شام میں آئے، بصرہ میں اسی جگہ ٹھہرے، لیکن یہ راہب کبھی بھی دعوت نہیں کیا، آج اچانک کیوں دعوت کیا ہے؟ کیا ماجرا؟ لوگ حیران تھے، بھائی اچانک آپ کو ایک انسان ہے آپ کے محلے میں، شہر میں، اور اس کے ارد گرد میں غربا حضرات ہے، وہ کبھی بھی پوچھتا نہیں ہو، مثال دے رہے ہیں، وہ کبھی نہیں پوچھ رہا، کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ایک شخص کو بھی بلا کر اپنے یہاں کھانا کھلا دے، لیکن اچانک وہ آدمی اگر ایک کثیر تعداد کی دعوت دے دے تو آپ حیران ہوں گے کہ نہیں؟ یہ بخیل کنجوس شخص
اس سے پہلے کبھی دعوت نہیں دیتا تھا، آج اچانک اتنے تعداد میں دعوت دیا تو آپ بھی حیران ہوں گے۔ وہی راہب جو آدمی تھا پہلے کبھی نہیں دعوت دیتا تھا، لیکن ابو طالب اور ان کے ساتھیوں کو دعوت دیا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ کوئی بھی فرد نہیں چھوٹنا چاہیے، میں دعوت دیا ہوں سب لوگوں کو آنا۔ اب اس کے بعد تمام لوگ دعوت میں گئے۔ جب دعوت میں شریک ہوئے تو وہ راہب جو شخص تھا وہ کہنے لگا کہ کوئی شخص رہ تو نہیں گیا ہے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ میرا ایک ہے چھوٹا سا بچہ، وہ جو ہے سامان کی حفاظت کے لیے خیمہ میں پڑا ہوا ہے، اس کو میں دعوت میں نہیں لایا ہوں۔ وہ راہب کہتا ہے کہ نہیں، میں جو دعوت کیا ہوں اسی شخص کی عزت اور اکرام کے لیے تم اس کو بلا کے لاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ راہب یہ کہتا ہے ابو طالب کو کہ یہ تو بتاؤ کہ یہ شخص کون ہے، آپ کا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب کہنے لگا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ راہب کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں اپنی کتاب میں پڑھ چکا ہوں کہ جو نبی آئیں گے، آخری نبی، وہ یتیم ہوں گے، ان کا باپ نہیں ہوگا، تو آپ کیسے کہہ دے رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے؟ پھر ابو طالب یہ کہے کہ نہیں، یہ میرا سگا بیٹا نہیں ہے، یہ میرا بھتیجا ہے۔ یہ کیا ہے؟ میرا بھتیجا ہے۔ اس کے بعد وہ راہب یہ کہتا ہے کہ جب یہ بچہ آیا تھا ملک شام بصرہ میں، جیسے ہی داخل ہوا اور میں دیکھ رہا تھا اس کو کہ جب یہ آ رہا تھا گرمی کی شدت تھی، بادل کے ٹکڑے اس پر سایہ کر رہے تھے، بادل کے ٹکڑے اس چھوٹے بچے پر سایہ کر رہے تھے۔ اور جب میں دعوت میں تم لوگوں کو بلایا تھا، تم لوگ درخت کے چھاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ بچہ جگہ نہ ملنے کی وجہ سے یہ دھوپ میں بیٹھا تھا، میں اپنی آنکھ سے دیکھا کہ درخت کے شاخیں جھک کر اس پر سایہ کر رہے ہیں، اس بچہ پر۔ ایک راہب یہ بیان کر رہا، اور اس کے بعد راہب یہ بھی کہا، ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب یہ بچہ میرے پاس آ رہا تھا تو بصرہ میں جتنے شجر و حجر ہے وہ سب ان کو سجدہ کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ سجدہ کر رہے تھے۔ اب بتائیے کہ اس کے بعد میں آگے کا بیان کر رہا ہوں، سیرت کا عنوان چل رہا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں بہت عمدہ تھے، اور یہ چیز بچپنا سے تھا، یہ چیز بچپنا سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اس کے باوجود پیسہ وغیرہ نہیں تھا، غریبوں کی سے بہت محبت کرتے تھے، یتیموں سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی خواہش، ان کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ کوئی بھی بھوکا نہ رہے، کوئی بھی بھوکا پیٹ نہ سوئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا بچپن ہی سے۔ قرآن میں بھی کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت عمدہ تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا، کان خلقہ القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے قرآن پڑھا، تو قرآن کہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، قرآن میں جو بیان کیا گیا، واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت عمدہ تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
راستے سے گزر رہے تھے، ابو جہل کی محفل لگی ہوئی تھی۔ ابو جہل کو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ محفل لگی ہوئی ہے، چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر فوراً پہنچتے ہیں۔ یہ اخلاق کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توحید کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ سب کلمہ پڑھ لو، اسی میں کامیابی ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اور اس کے بعد واعظ و نصیحت جیسے ہی کیے، توحید کی دعوت دیے، ابو جہل فوراً اٹھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے لگتا ہے، اور گالیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ بھی اٹھا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو جاتے ہیں، مایوس روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ جاتے ہیں۔ یہ سارا ماجرا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو باندی تھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ دوڑتے ہوئے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے بہت ہی برا سلوک کیا، گالیاں بھی دی اور ان پر ہاتھ بھی چھوڑے۔ اب اس کے بعد امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر تشریف لاتے ہیں تو ان کی اہلیہ ان کو سارا واقعہ بتاتی کہ آج میرے یتیم بھتیجے کے ساتھ اتنا برا سلوک ہوا ہے، اور ان کے اوپر ہاتھ بھی چھوڑا گیا، گالیاں بھی دی گئی۔ اس کے بعد امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً غصے میں آ جاتے ہیں، کمان اٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد ابو جہل کا خبر لینے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ابو جہل مسجد حرام میں بیٹھا ہوا تھا ساتھیوں کے ساتھ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈائریکٹ پہنچتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے اخلاق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ میں بتا رہا ہوں، لیکن جہاں پہ ضرورت پڑی وہاں پہ صحابہ کرام تلوار بھی اٹھائے، بہادری بھی دکھائے۔ اگر آپ کی بہن بیٹی کی کوئی عزت لوٹنے کے لیے آئے، میں مثال دے رہا ہوں، تو کیا آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے۔ جہاں پہ شریعت کی بات آ جاوے، مساجد مدارس کی بات آ جاوے، اللہ کے رسول کی بات آ جاوے، وہاں پہ آواز بلند کرنی ہے، وہاں پہ آواز بلند کرنی، وہاں پہ دکھانا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ آپ لوگ پڑھے ہیں یا نہیں؟ ان کو کمانڈر کہا جاتا تھا، اللہ کے تلوار کمانڈر، تمام جنگ کا وہی کرتے تھے۔ اللہ کی تلوار اس لیے کہ جب وہ جنگ میں گھستے تھے تو اتنی تیزی سے تلوار چلاتے تھے، اتنی تیزی سے کہ تلوار تک نظر نہیں آتی تھی، اتنی تیزی سے۔ بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی صحابہ بڑے بہادر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی عمدہ تھا تو بہت طاقتور بھی تھے، بہت بہادر بھی تھے۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو واقعہ بتایا تھا، حدیث کے اندر بھی ہے، صحیح حدیث میں، کہ ایک مرتبہ مدینہ میں ایک آواز آئی، بہت ہی دردناک طریقے سے آواز آئی تھی، رات کا وقت تھا۔ اس وقت صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کو ہمت نہیں ہوئی کہ ہم باہر جا کر دیکھیں کہ آخر اتنے ڈراؤنا بھیانک قسم کی آواز کہاں سے آ رہی، کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بہادر تھے کہ اکیلے رات کی تنہائیوں میں سناٹا چھایا ہوا ہے، کوئی صحابی رات کو نہیں نکلے اپنے گھروں سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گھوڑے پر سوار ہو کر اور رات میں چکر لگا کر آئے۔
صحابہ کرام اپنے گھروں میں تھے اور وہ دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادر بھی تھے، بہت طاقتور بھی تھے۔ ایک پہلوان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو کشتی میں ہرا دیے تھے، بہت ہی پہلوان طاقتور تھے۔ تو جہاں پہ دکھانے کا ہے وہاں دکھانا ہے، لیکن ہر جگہ نہیں، موقع مصلحت ایسا نہیں کہ ہر جگہ من مرضی جوش دکھانے کا نہیں۔ تو میں یہ اخلاق کے بارے میں تذکرہ کر رہا تھا، کیا بتا رہا تھا کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمان بھائی اٹھاتے اس وقت کا تھا، اب فوراً پہنچتے ہیں ابو جہل کے پاس اور اتنا زوردار سر پر مارتے ہیں کہ سر سے خون نکلنے لگتا ہے۔ کس کا؟ ابو جہل کا۔ اور اس کے بعد امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ کیا تم میرے بھتیجے کو لاوارث سمجھے ہو؟ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میرے بھتیجے کا کوئی نہیں ہے؟ میں ہوں چچا، ابھی زندہ ہوں، اور آئندہ اگر تم میرے بھتیجے کو تکلیف دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد مار کر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی کر کے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس تھے، رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں بدلہ لے کر آ گیا، میں ابو جہل کو مار کر آ رہا ہوں، اس کا خون بہا کر آ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ کہا امیر حمزہ کو دیکھ کر کہ میرا قصور کیا ہے، کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا، جب میری عمر 6 سال کی ہوئی تو ماں کا سایہ اٹھ گیا، کچھ شعور کو پہنچا تو دادا کا سایہ اٹھ گیا، اور اب میرے قوم کے لوگ میرے خون کے پیاسے، میرے دوست، میرے رشتہ دار میرے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں، آخر میرا قصور کیا ہے؟ میں تو وہی دعوت دے رہا ہوں جو حق ہے، جس میں کامیابی ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھتیجے غمگین مت کر، میں بدلہ لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ ہوتے تو وہاں پر شاباشی پیش کرتے، کہتے تم نے بڑا اچھا کام کیا، سر پھوڑ کر آئے ہو، ارے یہ تو بہت چھوٹا کام تھا، قتل کر کے آتے، میرے پاس بہادری تھی، میرے پاس پیسہ تھا، بڑے بڑے آفیسر سے، بڑے بڑے نیتاؤں سے میری تعلقات ہیں، میں تمہیں چھڑوا دیتا۔ آج کے وقت میں ایسا ہوتا ہے، آج کے وقت میں ایسا ہوتا ہے، جس کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، کمزوروں کو ستا رہے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے کہ ان کو گالیاں دی گئی، ابو جہل نے مارا بھی، لیکن جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدلہ لے کر آئے اور آ کر اپنے بھتیجے کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے بدلہ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پر خوش نہیں ہوں چچا، مجھے اس پر خوشی نہیں ہے، خدا کی قسم خوشی اس بات پر ہے کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر آپ اس کو پڑھ لیجئے گا ہم اس سے زیادہ خوش ہوں گے۔ ہمیں اس بات پر خوشی نہیں ہے کہ آپ بدلہ لے کر آئے ہیں، آپ ابو جہل کا خون نکال کر آ رہے ہیں، زخمی کر کے آ رہے ہیں، مجھے اس پر خوشی نہیں ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اسی وقت کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ہمارے نبی کے اخلاق تھے۔ آج ہمارا اخلاق کہاں ہے؟ نہیں ہے ہمارے اخلاق۔ ہم اپنے
بھائی تک کو صحیح سے بات کرنے کو تیار نہیں، ذرا سی بات میں کتنے سالوں تک بات کی بند کیے ہوئے ہیں۔ کتنے ایسے رشتہ دار ہیں جو ایک دوسرے رشتہ داروں سے بات بند کیے ہوئے ہیں۔ ہم مجمع میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، واقعتاً آپ غور کیجئے، کچھ اونچ نیچ دنیا میں ہوتے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہو گئی ہوگی، لیکن ابھی تک چند لوگ ایسے ہوں گے جو مسلمان ہو کر ایک دوسرے مسلمان سے بات بند کیے ہوں۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ لیے ہمارا سارا گناہ معاف ہو گیا، اور بات چیت آپ 3 دن سے زیادہ بند کیے ہوئے ہیں، کیا اس کی پکڑ نہیں ہوگی؟ کیا یہ بڑا گناہ نہیں ہے؟ آج ہمارا حال کیا کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، مسجد میں بھی آ رہے ہیں تو اپنے دل میں کینہ رکھے ہوئے، اپنے دل میں نفرت رکھے ہوئے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے ہمارا سارا گناہ دھل جائے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، پہلے تو اپنے اخلاق کو درست کرے، اپنے دل کو آئینے کی طرح صاف کرے۔ اگر کسی سے کوئی بات چیت بند ہو گئی ہو یا دنیاوی معاملات میں کچھ لین دین میں اگر ایسا ہو گیا ہو، اللہ کے واسطے اس کو معاف کر دیجئے۔ کوئی اگر کمزور آدمی ہے، وہ آپ کو قرض دینے کی طاقت نہیں رکھتا، آپ کو معلوم ہے اس کے گھر کے حالات، کیا آپ اللہ کے لیے اس کو معاف نہیں کر سکتے؟ کیا 10,000 5,000 15,000 بہت موٹی رقم ہے؟ کیا آپ نہیں کما سکتے ہیں؟ اگر آپ اس غریب کے قرض کو معاف کر دیجئے گا، خدا کی قسم اس سے ڈبل آپ کو اللہ تعالیٰ پیسہ دے گا۔ لیکن آپ اس کو کر کے تو دیکھیے۔ آپ اگر بزنس کر رہے ہیں، کوئی تجارت کر رہے ہیں، آپ اس میں سچائی کو پیدا کیجیے، آپ دھوکہ مت دیجئے، آپ جائز طریقے سے کمائیے، کون نہیں، فائدہ تو لینا ہے، تجارت میں بزنس میں فائدہ ہونا چاہیے، فائدہ ہی کی وجہ سے کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجازت دی۔ لیکن جو بازار میں ریٹ ہے اسی ریٹ میں بیچیے۔ مثال کے طور پر بازار میں ریٹ 10 روپیہ ہے، وہی ریٹ میں بیچیے اور اس میں آپ کو فائدہ بھی ہو رہا ہوگا 2-4۔ لیکن ایک انسان بازار کے ریٹ سے بہت زیادہ ریٹ میں بیچ رہا ہے، 15 روپیہ 20 روپیہ، تو یہ 5-10 روپیہ آپ مار رہے ہیں، آپ غلط لے رہے ہیں۔ تو بازار میں جو ریٹ ہے اسی طریقے سے آپ منافع کیجئے، اسی طریقے سے فائدہ لیجئے، ناپ تول میں کمی مت کیجئے۔ اگر کوئی غریب انسان آپ کے دکان پر پہنچتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ بیچارہ خرید رہا ہے سامان، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ گھٹ جاتا ہے، سامان اس کو زیادہ لینا ہے، آپ چپکے سے ایسی مدد کر دیجئے اس کا کہ اس کا کام نکل جائے۔ خدا کی قسم، دل سے جو دعا وہ دے گا، اور دعا کی وجہ سے آپ کی ہو سکتا ہے وہی دعا کل قیامت کے میدان میں جب نفسی کا عالم ہوگا، پھنس جائیں گے، اللہ کہے گا کہ کون ایسا بندہ تھا جو چپکے سے اس کی مدد کیا تھا، اس کا کام آیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ سب چیزیں کل میدان محشر میں کام آئے گا۔ اللہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے جہاں موقع ہو جاوے کوئی چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی سمجھ کے نہیں کرنے کا ہے، وہ اللہ کے یہاں بہت کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت